السلام علیکم. ڈاکٹر ذوالفقار علی خان مارکیٹنگ ریسرچ کے لیکچر نمبر 14 کے ساتھ. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیمپلنگ کی ابتدا کی تھی اور یہ لیکچر بھی اسی کی جو ہے وہ اسی کی تسلسل ہے, اسی کی کنٹینیوشن ہے, کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور غالباً اس کورس میں ایک اور لیکچر اسی پر ہوگا. تھوڑا سا پہلے والا ہم ریکیپیچولیٹ کر لیں کہ ہم نے کہا کہ سیمپلنگ کیوں کرتے ہیں ہم, اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں اور اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, اور سیمپل کی ہم نے تعریف کی کہ سیمپل ایک پاپولیشن کا سب سیٹ ہوتا ہے جو ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, اور چھوٹے سیمپل سے ہم ڈیٹا لے کر پھر ہم پاپولیشن پہ جنرلائز کرتے ہیں. اس کی کچھ ہم نے وجوہات بھی بتائیں کہ ہمارے پاس بجٹ کم ہوتا ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو نیچر آف ریسرچ ہوتی ہے اس میں جو سیمپل ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹیو نیچر کا ہوتا ہے. تو بہت ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہم نے سیمپل کو جسٹیفائی کیا تھا. پھر ہم نے کہا سیمپل اور سینسس کیا ہوتا ہے, اس میں فرق ہم نے کیا کہ جب ہم پوری پاپولیشن کو ہم استعمال کرتے ہیں, سارا کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور سب کو ہم سیمپل میں یعنی کہ ڈیٹا کلیکشن میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو سینسس کہتے ہیں, اور جبکہ اس کا اگر ہم کوئی پارٹ لیں تو اس کو ہم سیمپل کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ کہا کہ سیمپلنگ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے کئی سٹیپ ہیں, اور وہ سٹیپ ہم نے یوں شروع کیے کہ سب سے پہلے آپ ریسرچ کے آبجیکٹیو دوبارہ پڑھ لیں کہ کیوں آپ ریسرچ کر رہے ہیں, وہ کویسچنز جن کے جوابات آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ پڑھ لیجئے, سمجھ لیجئے, کیونکہ اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ سیمپلنگ کے لیے ہوتی ہے. پھر اس کی روشنی میں, آبجیکٹیوز کی روشنی میں, پھر آپ پاپولیشن کو ڈیفائن کیجئے. پاپولیشن ان تمام یونٹس کا مجموعہ ہوتا ہے جن کے پاس ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے, یعنی وہ کریکٹرسٹک یا وہ ایٹریبیوٹ جو ہم میئر کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ہوتا ہے, اور ہم نے ان سے وہ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ایگریگیٹ آف آل یونٹس از کالڈ population. And when we define population, we define it in terms of element, in terms of sampling unit, in terms of extent and in terms of time. کہ کون اس کے ممبر ہیں, کیا ہم نے وہ کس لیول کا یونٹ ہم نے لینا ہے جس سے ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور کون سا ٹائم فریم ہم چوز کر رہے ہیں, اور اس کی جغرافیکل باؤنڈریز کیا ہیں. یہ ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں کہ پاپولیشن کو ڈیفائن کریں, بیکاز if the population is not well defined then the sampling procedure is defective and then we are running into sampling errors which we cannot afford in a research. سیمپلنگ کرنے کا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ اس کا سیمپلنگ فریم جو ہے وہ آپ اس کو کنسٹرکٹ کریں, تیار کریں یا بنایا لے لیں. سیمپلنگ فریم کی بات ہم نے کی تھی کہ وہ ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں کہ تمام پاپولیشن کے یونٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں. اس میں ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ بعض جگہوں پہ لسٹ نہیں ہوتی, اور پھر جو بھی دستیاب ہو, جو بھی اویلیبل ہو, اس کو ہم اپنا جو ہے وہ سیمپلنگ فریم بنا لیتے ہیں. لیکن سیمپلنگ فریم کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جس سے کہ ہمیں اپنے یونٹس ڈرا کر کے سیمپل کو بنانا ہے. پھر تیسری بات جو ہم نے کی وہ سیمپلنگ سائز کی کہ سیمپلنگ سائز آپ ڈٹرمن کریں کہ کتنا آپ کو سیمپل چاہیے. ہمیں 50 چاہیے, 60 چاہیے, 70 چاہیے, کتنے چاہیے, 1000 چاہیے, 2000 چاہیے. یعنی سیمپل کا سائز ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاپولیشن میں وہی سائز ہم ڈرا کریں گے. اس کے طریقے بھی ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سائز کے ہم نے آپ کو کئی فیکٹر بتائے جو کہ اس سائز کو متاثر کرتے ہیں. یعنی سیمپل آپ کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کتنا ہو, اس کے ہم نے آپ کو فیکٹر بتائے. اور وہ فیکٹر یا عوامل کیا تھے, آپ کا بجٹ کتنا ہے, پیسے کتنے ہیں, کیونکہ ہر سیمپل کو سروے کرتے ہوئے, ہر سیمپل کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے کچھ رقم خرچ ہوتی ہے. تو آور سیمپل ول بی لمیٹڈ بائی دا سائز آف دا بجٹ دیٹ وی ہیو. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے, جس طرح سے پیسہ خرچ ہوتا ہے اسی طرح سے ڈیٹا کلیکشن کے ہر یونٹ پر وقت بھی خرچ ہوتا ہے. تو ہمیں وقت بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس 1 مہینہ ہے, 2 مہینے ہیں, 3 مہینے ہیں, 1 ہفتہ ہے, کتنا ہے. تو ہمیں وقت کے مطابق اپنا سیمپل لینا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہا جو کمپیریبل اسٹڈیز جو ہیں, پہلے اگر کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں تو ان سے آپ گائیڈنس لے لیجئے. جو انہوں نے سیمپل سائز لیا تھا
آپ بھی لے لیجئے. اس کے علاوہ ہم نے کہا what the client says. کلائنٹ آپ کو کیا کہتا ہے, جو پیسے خرچ کر رہا ہے. بعض کلائنٹ جو ہوتے ہیں وہ کوالٹی کانشیس ہوتے ہیں, بعض کلائنٹ جو ہوتے ہیں وہ کاسٹ کانشیس ہوتے ہیں. جو کلائنٹ کوالٹی کانشیس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ کم سے کم سیمپل اتنا ہونا چاہیے, اور جو کاسٹ کانشیس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ سیمپل اتنا ہو تاکہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ کم رہے. اور آخر میں ہم نے کہا کہ ایک آربیٹری رول ہوتا ہے جس کو ہم رول آف تھم کہتے ہیں, جو کہ کامن سینس سے یا بعض ریسرچرز نے کچھ چیزیں طے کی ہوئی ہیں, تو اس کے مطابق ہم اپنا سیمپل سائز ڈٹرمن کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے کہا کہ بڑا گروپ ہو تو 100 اور چھوٹا گروپ ہو تو آپ 50 یا کم از کم 30 ممبرز جو ہیں یا 30 یونٹس جو ہیں وہ سیمپل میں رکھیے. اب یہ جو طریقے تھے یہ طریقے کوالٹیٹیو تھے جو کہ ریسرچر یوز کرتا ہے سیمپل سائز کو ڈٹرمن کرنے کے. لیکن اس کے علاوہ ایک اسٹیٹسٹیکل میتھڈ بھی ہے جو کہ ہم اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے سیمپل کا تعین کرتے ہیں. اس میں آربیٹری رول نہیں چلتا, اس میں بجٹ کی کوئی بات نہیں چلتی, اس میں ٹائم کی کوئی بات نہیں چلتی. اس میں 3 چیزیں چلتی ہیں, بلکہ 4, وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں. چند ایک اصطلاحات ہیں اسٹیٹسٹیکل جو آپ کو سمجھنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اسٹیٹسٹیکل فارمولا کو اپلائی کریں. سب سے پہلے سمجھیے کہ پیرامیٹر کیا ہوتا ہے. پیرامیٹر, دس از دا سمری ڈسکرپشن اور سمری میئرمنٹ آف دا پاپولیشن اور دا سینسز. جو ٹرو اس کی ویلیو ہوتی ہے, یعنی سمری ویلیو اور سمری ڈسکرپشن آف ویلیو اور میئرمنٹ آف دا پاپولیشن از کالڈ پیرامیٹر. یعنی کہ آپ پوری پاپولیشن میں وہ کریکٹرسٹک میئر کریں گے تو جو اس کا سمری آپ تیار کریں گے وہ پیرامیٹر ہے. مثلا اگر آپ کی پاپولیشن 2000 ہے اور آپ مین ایج یا ایوریج ایج معلوم کرتے ہیں تو آپ 2000 لوگوں کی ایجز لیں گے, 2000 پہ تقسیم کریں گے, اور پھر جو جواب آئے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی ٹرو ویلیو ہے, یہ اس کا پیرامیٹر ہے, یہ پاپولیشن کی معیار ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس ایوریج میں, اس مین میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایکچولی تمام پاپولیشن کو میئر کیا اور پھر اس کا مین لیا. تو پیرامیٹر از دا ٹرو ویلیو, پیرامیٹر از a summary description or measure of the population, and this summary or this true value is by collecting data from the entire population, and this is called the true value of the measure or true value of the characteristics that we are measuring. Now, as opposed to parameter is statistics. Statistics کیا ہے؟ اگر ہم کوئی میئر سیمپل لے کر کریں, یعنی پوری پاپولیشن کو ہم سروے نہیں کرتے, پوری پاپولیشن سے ہم ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتے, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم سیمپل لیتے ہیں, سیمپل کی میئرمنٹ کرتے ہیں, اس کی سمری بناتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس ہے. اب اسٹیٹسٹکس جو ہے دیٹ از یوز ٹو ایسٹیمیٹ دا پیرامیٹر. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس سے ہم ٹرو ویلیو کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اس کی ٹرو ویلیو کیا ہوگی؟ بالعموم اسٹیٹسٹکس اور پیرامیٹر میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے, اور وہ ایگزیکٹلی تو اسی صورت میں ہوگی جب آپ پوری پاپولیشن کو میئر کریں گے. تو اسٹیٹسٹکس is an easy way, is an economical way to have the estimation about the true values of the population. That is, we measure the sample and then we generalize it on the population and we say کہ roughly اس کا اتنا جو ہے وہ میئر ہوگا. اور جو ٹرو ویلیو ہے, جو پیرامیٹر ہوتی ہے, وہ اسٹیٹسٹکس کے کہیں قریب ہوتی ہے. اس کے علاوہ
کانفیڈنس لیول ہے. کانفیڈنس لیول کیا ہے؟ یہ وہ probability ہے. Confidence level is the probability with which we can say that our true value lies within certain interval, within certain range. اور یہ probability ہم کہہ سکتے ہیں 90% ہے, 95% ہے, 99% ہے. It is rarely 100% because it's probability. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس لیول ہے. اس کے علاوہ کانفیڈنس انٹرول. کانفیڈنس انٹرول کیا ہے؟ وہ کانفیڈنس رینج، وہ انٹرول رینج جس کے اندر ایک کانفیڈنس لیول پر ہمارا ٹرو میئر جو ہے موجود ہے. پہلے ہم نے کانفیڈنس لیول کو کیا کہا؟ کانفیڈنس لیول وہ پرابیبلٹی ہے جس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ٹرو ویلیو جو ہے اس رینج کے اندر اندر ہے، اور اس رینج کو ہم کانفیڈنس انٹرول کہتے ہیں. دیٹ از اے رینج that is a range between two values in which the true value of the population lies. اور اس کے لیے ایک کانفیڈنس لیول ضروری ہے. یعنی کانفیڈنس لیول کے لیے کانفیڈنس انٹرول ضروری ہے، اور کانفیڈنس انٹرول کے لیے کانفیڈنس لیول ضروری ہے. اگلی جو چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس فارمولا کو یوز کرنے کے لیے یا اسٹیٹسٹیکلی سیمپل سائز کو معلوم کرنے کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں پریسین لیول. پریسین لیول کیا ہے؟ یہ وہ ڈفرینس ہے جو کہ ریسرچر کہتا ہے کہ میں ٹالریٹ کر لوں گا اگر ٹرو ویلیو اور اسٹیٹسٹیکل ویلیو میں تھوڑا بہت فرق ہو. یعنی ایک تو ٹرو ویلیو ہے جو پیرامیٹر ہے، ایک اسٹیٹسٹیکل ویلیو ہے جو سیمپل سے ہم لیتے ہیں. پیرامیٹر ہم پوری پاپولیشن سے لیتے ہیں، اسٹیٹسٹکس ہم سیمپل سے لیتے ہیں. ان دونوں میں جو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے جس کو کہ ہم پرمٹ کرتے ہیں اس کو ہم پریسین لیول کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کچھ انکم جو ہے وہ میئر کر رہے ہیں، ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یاد رکھیے اسٹیٹسٹکس بہرحال ایسٹیمیشن ہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور اگر جو ٹرو ویلیو ہے وہ فرض کریں وہ 12,000 روپے ہے، اگر ہمارا اسٹیٹسٹکس یا سیمپل جو ہے وہ 12,020 روپیہ بھی نکالتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 20 روپے کا کوئی اتنا فرق نہیں ہے. فار آور مینجمنٹ پرپز وی ول ٹیک اٹ ایز کلوز ٹو the parameter as possible and it is okay for us. So this is precision level is the allowable error, is the allowable difference between the statistical value and the parameter value, between the true value of the population and between the value of the sample. اور اس کو یہ بھی ایک رینج میں ہوتی ہے، اس کو ہم پلس مائنس کہتے ہیں. مثلاً اگر 20 روپے زیادہ ہو گئی یا 20 روپے کم ہو گئی انکم تو ہم اس کو کہیں گے +-20. اب یہ جو الاؤیبل ایرر ہے یہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ ہوگی. مثلاً اگر آپ ہیومن ہائٹس میئر کر رہے ہیں تو پھر آپ +-20 نہیں کر سکتے، پھر بمشکل +-1 انچ کریں گے آپ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو آپ الاؤ کرتے ہیں انڈر دا سرکمسٹانسز جو ریسرچر کے لیے ٹالریبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریسین لیول. اس کو مختلف لیٹرز سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. ڈی سے بھی کیا جاتا ہے، ڈی مین ڈفرینس، ای سے کیا جاتا ہے، ای مین ایرر، ٹی سے کیا جاتا ہے، ٹی مین ٹالرنس، اور پی سے کیا جاتا ہے پی مین پریسین ویلیو. تو یہ مختلف لیٹرز اس کو دیے جاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں پریسین لیول. اور آخر میں جو ایک چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ ویریبلٹی ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے اس میں ویریشن کتنی ہے، اس کا جو ہے وہ اس میں جو مین سے کتنا دور ہیں یا آپس میں وہ کتنا دور ہیں. اس کا میئر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم مین نکال کر پھر ہم اس سے اس کی دوری دیکھتے ہیں ہر ایک کی، اور پھر ہم اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو یہ جو میئر آف ڈسپرشن ہے، میئر آف ویریبلٹی ہے، اس کو اسٹیٹسٹکس میں ویرینس یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ویرینس اسکوائر ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن اسکوائر روٹ ہوتا ہے.
تو ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے میئر کرتے ہیں، اور اس کا ایک فارمولہ ہے جو ہم ڈیٹا انالیسس میں چل کے پڑھیں گے، لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے. یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن سمجھ لیں آپ ایوریج ڈسٹینس آف آل دا یونٹس فرام دا مین، تو اس کو ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہتے ہیں. تو یہ جو 4-5 چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پیرامیٹر کیا ہے اور اسٹیٹسٹکس کیا ہے، کانفیڈنس لیول کیا ہے، کانفیڈنس انٹرول کیا ہے، اور پریسیژن لیول کیا ہے، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا ویریبلٹی کیا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، پتہ ہو جائے گا تو پھر آپ معلوم کر سکیں گے کہ سیمپل سائز کیا ہے. اب 2 باتیں میں اور آپ کو بتاؤں گا اس سلسلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کانفیڈنس لیول ہے، جب ہم کہتے ہیں 95% کہ جی پروبیبلٹی 95% پروبیبلٹی ہے کہ ٹرو ویلیو جو ہے وہ اس رینج کے اندر ہے، یعنی 100 میں سے 95 دفعہ اگر ہم اس کو میئر کریں گے تو اسی انٹرول میں ہی ٹرو ویلیو موجود ہوگی. اب جب ہم اس کو فارمولے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں زی ویلیوز. اس کا ایک ٹیبل ہوتا ہے اور اسٹیٹسٹکس کی کتابوں میں موجود ہوتا ہے. تو اس کو ہم 95% نہیں لکھتے فارمولے میں، 99% نہیں لکھتے ہم فارمولے میں، بلکہ ہم اس کو اس کی زی ویلیو یا زی اسکور بھی اسے کہتے ہیں، اس میں کنورٹ کرتے ہیں. اس وقت آپ کو 2-3 ویلیوز صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مارکیٹنگ ریسرچ میں عام طور پر 95% یا بعض اوقات 99% پروبیبلٹی یا کانفیڈنس لیول کو استعمال کیا جاتا ہے. کیا بتایا میں نے آپ کو؟ 95% یا 99%. اگر آپ کو بہت زیادہ پریسیژن چاہیے اور بہت زیادہ آپ کو میٹیکولس ہیں آپ ریسرچ کی فائنڈنگز میں، تو آپ 99 پہ چلے جائیے. اور اگر آپ ایوریج سے ریسرچ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لیے 95% کانفیڈنس لیول از گڈ انف. اس کے کارسپانڈنگ زی ویلیوز کیا ہیں؟ یاد رکھ لیجئے گا، 95% کی 1.96 ہوتی ہے. تو جہاں آپ کو 95% لکھنا ہے وہاں 1.96 لکھیے گا. جہاں 99% لکھنا ہے آپ نے، اگر آپ کی پروبیبلٹی آف کانفیڈنس یا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ 99% ہے، تو اس کی جو ایکویلنٹ زی ویلیو ہے وہ 2.58 ہے. 2.58. تو 1.96 for 95, 2.58 for 99%. اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ جانا چاہتے ہیں تو 99.7% کے لیے 3 ہوتی ہے، اس کی زی ویلیو 3 ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا بالعموم 95 استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے 1.96 ایک فگر ہے، آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں، اور 99 کی 2.58 ہے، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. دوسری بات کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہاں سے لیں گے؟ اسٹینڈرڈ ڈیویشن وہ آپ سیکنڈری ڈیٹا سے لے سکتے ہیں. سیکنڈری ڈیٹا میں پہلے کے ریسرچز ہوئی ہیں تو آپ وہاں سے معلوم کر لیجئے کہ اس پاپولیشن کی کیا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اس کیریکٹرسٹک پر، اور اگر نہیں ہے تو آپ ایسٹیمیٹ کر لیجئے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. تو آپ کی ججمنٹ ہوتی ہے، اس کو ریسرچر کی ججمنٹ کہتے ہیں. تو ریسرچر اپنی ججمنٹ سے ہی ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے کہ جو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ کتنی ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تیسری صورت یہ ہے کہ آپ 30 کا سیمپل لے کر اس کی ایکچوئل اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کر لیجئے. 30 کا منیمم سیمپل لیجئے، ان کے کریکٹرسٹک کو میئر کیجئے جو آپ کو الٹیمیٹلی فارمولے میں ڈالنا ہے، اور اس سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن وہ آپ معلوم کر لیجئے، کمپیوٹر میں ڈال دیجئے، کیلکولیٹر میں ڈال دیجئے، وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دے گا. تو یہ 3 طریقے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سیکنڈری ڈیٹا سے پہلے کہیں بنی بنائی اسٹینڈرڈ ڈیویشن مل جائے گی، اس کو استعمال کر لیجئے. نہیں تو پھر آپ
اگر ایکسپرٹ ریسرچر ہیں جج کر سکتے ہیں تو ایسٹیمیٹ کر لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ 30 کا ایک سیمپل لے کر اس کی آپ میئرمنٹ لے کر اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کر لیجئے. اور یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ نے معلوم کر لی ہیں تو پھر ہم اس کو فارمولے میں ڈال کر سیمپل سائز ہم معلوم کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو اسٹیٹسٹیکلی سیمپل سائز معلوم کرنا ہے تو کیا سٹیپس ہیں، اور وہ سٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ پریسیژن لیول ڈیفائن کیجئے کہ آپ کی الاؤیبل ایرر یا آپ کتنی ایرر ٹالریٹ کر سکتے ہیں. ±1 ±2 ±500، اٹ ڈپینڈس. جیسے میں نے پہلے کہا اٹ ڈپینڈس کہ آپ ریسرچ کیا کر رہے ہیں. اگر تو آپ انکم معلوم کر رہے ہیں، پر کیپٹا انکم فار ایگزامپل معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو مے بی دین ±500 از دا ٹالرنس لیول. کیا آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر مطلب ہے کہ 24,000 انکم ہے اور اس میں 500 اوپر نیچے ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کو الاؤ کرتا ہوں، میرے لیے یہ ٹالریبل ہے. اور لیکن اگر آپ کوئی وہ جو ہیں وہ کوئی پرزہ بنا رہے ہیں اور اس کی کوالٹی کنٹرول آپ نے کرنی، اس میں شاید آپ ±0.005 ملی میٹر شاید کریں گے، کیونکہ اس کی پریسیژن لیول بہت چاہیے، اس کو کسی مشینری میں جانا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ اگر ایرر زیادہ رہ گئی تو پھر اس ساری مشینری جو ہے اس کی فنکشننگ خراب ہوگی. اس میں آپ ملی میٹرز کے بھی پوائنٹس لے کر اس کو آپ پریسیژن لیول لیں گے. لیکن اگر آپ کو کہیں درمیان میں کرنا ہے، ملک کنزمپشن آپ دیکھ رہے ہیں، تو ملک کنزمپشن میں آپ فیملیز کی ملک کنزمپشن دیکھ رہے ہیں تو آپ ±2 لیٹر بھی کر سکتے ہیں، 3 لیٹر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اٹ ول ویری فرام ریسرچ ٹو ریسرچ اینڈ اٹ ول آلسو ویری اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹیوز آف دا ریسرچ. یہ یاد رہے آپ کو کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ فرسٹ وی شوڈ اسٹڈی دا آبجیکٹیو. اور اگر ہم اس سے پہلے جائیں تو کیوں ریسرچ ہم کرتے ہیں؟ ریسرچ کو ہمیں الٹیمیٹلی کسی ڈیسیژن میں لے جانا ہوتا ہے. مینجمنٹ نے کوئی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے اور اس ڈیٹا کی فائنڈنگز پہ وہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. اور اگر یہ فائنڈنگز ایکوریٹ نہیں ہوں گی، اگر یہ فائنڈنگز غلط ہوں گی، اگر یہ فائنڈنگز میں ایرر بہت زیادہ ہوگا تو آپ کا ڈیسیژن بھی جو ہے وہ اسی طرح سے غلطی میں ہوگا، اور غلطی کے احتمال زیادہ ہوگا، جس سے کہ آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے، آپ کے ڈیسیژن غلط ہو سکتے ہیں. اٹ may have adverse effects on your working and on your functions. تو اس لیے ہمیں پہلا سٹیپ جو کرنا ہے وہ ہم نے پریسیژن لیول کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. پلس مائنس دس اکارڈنگ ٹو یور آبجیکٹو، اکارڈنگ ٹو یور ریسرچ. پریسیژن لیول آپ نے ڈیفائن کر دیا. دوسرا کیا کام نے کرنا ہے آپ نے؟ کانفیڈنس لیول. کانفیڈنس لیول آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ جی میں 95% چاہوں گا یا 99% چاہوں گا یا 90% چاہوں گا یا 98% چاہوں گا، کتنے پرسنٹ چاہوں گا کہ میں جو یہ پریسیژن مانگ رہا ہوں یہ پریسیژن اس ایک انٹرول کے اندر ہو، اس رینج کے اندر ہی ہمارا جو ہے وہ ٹرو مین ہو. یعنی کہ جو میری فائنڈنگز ہوں اور جو ٹرو مین ہو وہ اس کانفیڈنس لیول کے انٹرول کے اندر ہو، تو ہم کانفیڈنس لیول کہیں گے. تیسرا جو کام کریں گے، کانفیڈنس لیول ہم نے پرسنٹیج میں ڈیفائن کیا. اس کو ہم کنورٹ کریں گے، اس کو ہم کارسپانڈنگ جو اس کی زی ویلیو ہے اس کو ڈٹرمن کریں گے. اف اٹ از 95 تو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، پھر آپ 1.96 لکھ دیجئے. اگر آپ کا 99 ہے تو آپ 2.58 لکھ دیجئے. اگر آپ کا 99.7 ہے 3 لکھ دیجئے. اور اسی طرح سے آپ اگر کریں تو اگر اس کے علاوہ آپ کریں تو پھر آپ کو ایک ٹیبل لکھنا پڑتا ہے، اس ٹیبل میں اس کی کارسپونڈنگ ویلیو لے لیجئے. جو اگلا کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے
کہ آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس کی معلوم کرنی ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈٹرمن کرنی ہے. 3 طریقے بتا چکا ہوں. چاہے آپ سیکنڈری ڈیٹا سے، پرانی اسٹڈیز سے، کہیں سے لے لیجیے اگر موجود ہے، نہیں ہے تو اپنی ججمنٹ یوز کرتے ہوئے ایسٹیمیٹ کر لیجیے، نہیں ہے تو سیمپل لے کر آپ اس کو جو ہے وہ ایکچولی میئر کر کے ایکچوئل اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو معلوم کیجیے. اب جب آپ نے یہ ساری چیزیں معلوم کر لیں یا طے کر لیں، کچھ چیزیں طے کرنے والی ہیں، کچھ چیزیں معلوم کرنے والی ہیں. پریسیژن لیول اور کانفیڈنس لیول طے کرنے والا ہے، زی ویلیو اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنے والی ہیں. جب آپ نے یہ ساری چیزیں طے کر لیں یا معلوم کر لیں تو پھر ایک فارمولا استعمال کرتے ہوئے ہم سیمپل سائز معلوم کر سکتے ہیں. فارمولا لکھنے سے پہلے جو سمبل ہم فارمولے میں یوز کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، پھر فارمولا دیکھ لیجئے، پھر ہم ایگزامپل سے ان کی وضاحت کریں گے تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. یہ سمبل دیکھیے، ای جو ہے وہ ہم ایرر یا پریسیژن لیول کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ پلس مائنس سم تھنگ ہوتا ہے. ایس جو ہے یہ ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسمال ایس. چونکہ ہم یہ سیمپل سے لیتے ہیں اس لیے ایس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سیمپل سے نہیں لے رہے اور آپ کو ایکچوئل پاپولیشن کا سیکنڈری ڈیٹا سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کے لیے یہ چھوٹا سگما بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ہم ایس استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن سیمپل سے لی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا زی ہے کانفیڈنس لیول، یہ آپ کے کانفیڈنس لیول کو متعین کرتا ہے. اور کانفیڈنس لیول آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا تھا 95% بالعموم اور 99 بعض حالات میں 99% ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو اس کی کورسپونڈنگ جو زی ویلیوز ہیں 1.96 اور 2.58 استعمال کی جاتی ہیں. اب یہ 3 چیزیں آپ کو مل گئی ہیں. اب چوتھی چیز جس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اور وہ ہے ہمارا سیمپل سائز. سیمپل سائز کے لیے جو ہم سمبل استعمال کرتے ہیں وہ ہے n. یاد رہے کہ ہم اس کو اسمال n ہی لکھیں گے، کیپٹل n نہیں لکھیں گے، کیونکہ اسمال n سیمپل کے لیے ہوتا ہے اور کیپٹل N پاپولیشن کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کچھ اسٹیٹسٹیشن نے سمبل جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں اسی طرح سے یوز کرنے ہیں. تو اب آپ یہ سمبل جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، ای فار ایرر اور پریسیژن لیول، ایس فار اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اور اگر ایکچوئل اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ سگما، چھوٹا سگما جو ہے استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں اور ویزیبل بنا دوں. زی جو ہے دس از فار کانفیڈنس لیول اور این جو ہے وہ سیمپل سائز کے لیے ہوتا ہے. اب جب ہمارے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو ہم ان 4 چیزوں کو ایک فارمولے میں لنک کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیمپل سائز کس طرح سے معلوم ہوتا ہے. سیمپل سائز چونکہ ہم n سے ڈینوٹ کرتے ہیں تو n از اکول ٹو ایس اسکیئر زی اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی ای اسکیئر، which means sample size is equal to square of standard deviation and standard of confidence level z score and standard of precision level. تو جب ہم precision level یا error کا اسکیئر کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس n آ جاتا ہے. یہ فارمولا آپ کو بڑی سمپلیفائڈ فارم میں دیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے کچھ جو ہے وہ فارمولا تھوڑا سا وہ انڈر روٹ میں ہے، جس کو ہم نے جو ہے اس کو سمپل کر کے آپ کو دیا تاکہ آپ اس کو سیدھا اس کو اپلائی کر لیں اور n معلوم کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ انڈر روٹ کو پہلے اسکیئر کریں اور اسکیئر کرنے کے بعد پھر معلوم کریں. تو ڈائریکٹ آپ اس کو اپلائی کر کے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس فارمولا اپلائی کرنے کے بعد جو آپ کو آنسر ملے گا بالعموم وہ فریکشن میں ملے گا آپ کو 127.8. اب 127.8 جو ہے، اب 0.8 تو سیمپل نہیں ہو سکتا، یونٹ 0.8 تو نہیں آ سکتا، اس لیے ہم اس فارمولے میں جو فریکشن آئے گا
ہم اگلا نمبر یا اگلا انٹیجر لے لیں گے اور اس کو ہم 127.8 کی بجائے وہاں ہم 128 سیمپل جو ہے وہ لیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو کامن سینس کی بھی بات ہے کہ سیمپل جو ہے وہ فریکشن میں کبھی نہیں آتا. تو چونکہ اگلا فریکشن جو ہے وہ ہم اس کو اگلے نمبر میں راؤنڈ آف کرتے ہیں تو اس کو راؤنڈ آف کر لیجئے, تو اس طرح سے آپ کو سیمپل سائز جو ہے مل جائے گا. آئیے اب ہم 2-3 ایگزامپلس لیتے ہیں اور ایگزامپل سے اس کانسیپٹ کو کلیریفائی کرتے ہیں. مختلف قسم کی ایگزامپلس ہیں جو ذرا آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگیں گی, اور دیکھیے کہ مارکیٹنگ ریسرچر جو ہے وہ کس طرح سے اس کو یوز کرتا ہے. ایگزامپل نمبر 1, we want to obtain mean age of a magazine subscribers at 99% confidence level. کیا لیول ہے؟ 99%. We want our results to be plus minus 2, to mean 2 years here, of the true mean age. Suppose the standard deviation is 5. What should be the sample size? یعنی ہم ایک میگزین جو ہے اس کے سبسکرائبرس کی مین ایج لینا چاہتے ہیں کہ کوئی ینگ ہیں یا اولڈ ہیں یا کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ 99% کانفیڈنس لیول پہ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ ٹرو مین سے پلس اور مائنس 2 ایئرز ہوں, 2 سال بڑھ جائیں 2 سال کم ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ 5 ہے, تو اس کا سیمپل سائز کیا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سیمپل سائز کیا ہوگا. اب دیکھیے اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے ای یعنی کہ ٹالریبل ایرر کتنی ہے, پرمیسیبل ایرر کتنی ہے. اس میں ہم نے کہا کہ یہ پلس مائنس 2 ایئرس, یعنی 2 سال زیادہ عمر ہو جائے یا 2 سال کم عمر ہو جائے, لیکن جو ہے یہ ہمیں الاویبل ہے, یہ پرمیسیبل ہے, ہم اس کو ٹالریٹ کر لیں گے. تو ہم نے پہلے دیکھا ایرر یا پریسیژن لیول, پریسیژن لیول اس کا پلس مائنس 2 ہے. اس کے بعد دیکھیں گے ہم اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کتنی ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم نے معلوم کی کہ اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن 5 ہے. یہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ سپوز ایس از اکول ٹو 5, اسٹینڈرڈ ڈیویشن از اکول ٹو 5. تیسری چیز جو ہمیں دی ہوئی ہے اور جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ کیا ہوگا؟ کانفیڈنس لیول. اس میں کانفیڈنس لیول کتنا ہے؟ ہم نے کہا جی 99%. اب 99% کو ہم 99% تو نہیں لکھتے اس فارمولے میں, کیا لکھتے ہیں ہم؟ زی ویلیو میں لکھتے ہیں. تو ہم یہاں لکھیں گے زی ویلیو اور کانفیڈنس لیول از اکول ٹو کتنا بتایا تھا آپ کو؟ 2.58. 2.58. تو یہ 3 چیزیں ہمارے پاس دی ہوئی ہیں, وہ ہم لکھ لیں گے, یعنی ایرر پلس مائنس 2, اسٹینڈرڈ ڈیویشن 5 اور کانفیڈنس لیول جو ہے وہ 2.58 ہے, جو کہ ہم نے کہاں سے لی ہے؟ 99% سے. اس کی ہم زی ویلیو جانتے ہیں 2.58 ہوگی. اب اس کو آپ فارمولے میں اپلائی کر دیجئے اور دیکھیے کہ کیا جواب آتا ہے. اب فارمولا ہمارے پاس موجود ہے, n از اکول ٹو ایس اسکیئر زی اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی ای اسکیئر. یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے؟ n از اکول ٹو, آپ اس کو پٹ کیجئے, ایس اسکیئر از 5, 5 اسکیئر انٹو زی اسکیئر از 2.58 اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی پلس مائنس 2 از 2 اسکیئر. اور اس کو جب آپ سالو کرتے ہیں تو یہ سارا, میں اس کا سولوشن یہاں نہیں دوں گا, آپ اس کو کیلکولیٹر سے کر لیجئے, اور اس کا جو ہمارے پاس جواب آئے گا وہ آتا ہے 41.6. اب 41.6 جو ہے یہ ظاہر ہے کہ 41.6 تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم جو لوگ لیں گے جن کی ایجز ہم معلوم کریں گے تو 41.6 تو نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اٹ ول بی اکول ٹو 42.
تو جو ہم سیمپل سائز اس اسٹڈی کے لیے لیں گے، اس ریسرچ کے لیے لیں گے، وہ 42 ہوگا. اس کو آپ خود کر لیجئے گا کہ اس کا 25 ہوگا، اس کا کتنا ہوگا. اس کو جب آپ کرتے ہیں تو اس کا آنسر جو ہے وہ 41.6 آتا ہے، جو کہ 42 ہوتا ہے. تو اٹس سو سمپل، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. فارمولا دیا ہوا ہے، یہ 3 ویلیوز دی ہوئی ہیں، ان 3 ویلیوز کو آپ پٹ کر دیجئے تو آپ کو جو ہے اس کا جواب آ جائے گا. اور کسی بھی فارمولے میں یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ایگزامپل میں یہ فارمولا لگا کر آپ سیمپل سائز جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. اب دوسری ایگزامپل یہ ہے، اے ڈیری کمپنی wants to determine the average consumption of milk per household. Household سمجھتے ہیں آپ کہ ایک گھرانے میں. That should be within plus minus 1.5 liters of the actual consumption. کیا چاہتے ہیں آپ کہ ایکچوئل کنزمپشن کے جو ہم الاویبل ایرر اس میں کر رہے ہیں وہ پلس مائنس 1.5 ہے. اب past trends indicate that average variation in milk consumption per household was 4.5 liters. What should be the sample size if 95% confidence level is required? اب ہم اس ایگزامپل کو بورڈ پر سالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنے ہاؤس ہولڈ آتے ہیں سیمپل سائز میں، اور ہمارے پاس یہ پیرامیٹرز موجود ہیں، یعنی ہمارے پاس وہ جو ڈیٹا ہے وہ موجود ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فارمولا لگانے سے کیا کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے ای یعنی کتنی ایرر ہے جو ہم اس میں ٹالریٹ کر رہے ہیں، یعنی ریسرچر کیا چاہ رہا ہے کہ کتنی زیادہ سے زیادہ ایرر ہو، کتنا ڈفرینس ہو ایکچوئل مین میں، پیرامیٹر میں، اور سیمپل مین میں، اسٹیٹسٹکس میں. یعنی اسٹیٹسٹکس اور پیرامیٹر میں کتنا ڈفرینس وہ الاؤ کر رہا ہے، یا کتنا اس کا ٹالرنس لیول ہے، یا اس کا پریسیژن لیول کتنا ہے، ہاؤ کلوز اٹ وانٹس ٹو بی ٹو دا ایکچوئل mean, and that is 1.5 liter in this case. We will just write plus minus 1.5 and not the liter, because that liter is understood with reference to the context. So this is plus minus 1.5. دوسری چیز ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ دوسری چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن چاہیے ہوتی ہے. اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس میں دی ہوئی ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، اور اس کو ہم ایس سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو ایس از اکول ٹو 4.5. یہ بھی ہمیں موجود، ہمارے پاس معلوم ہے کہ یہ 4.5 ہے. تیسری چیز ہمیں کیا چاہیے؟ تیسری چیز ہمیں چاہیے کانفیڈنس لیول، اور کانفیڈنس لیول پرسنٹیج سے ہم اس کو زی ویلیوز میں کنورٹ کر دیتے. اس میں پرسنٹیج لیول کیا دیا ہوا ہے؟ 95%. تو اس کی زی ویلیو کتنی یاد ہے آپ کو؟ 1.96. آئیے اس کو لکھتے ہیں، زی از اکول ٹو 1.96. اور جب یہ تینوں چیزیں ہوں، ای، ایس اور زی، تو چوتھی چیز فارمولے میں کیا رہ جاتی ہے؟ وہ ہے این. این مین سیمپل سائز. اور غلطی سے بھی کبھی اس سیمپل سائز کو آپ کیپٹل این مت لکھیے گا، کیونکہ وہ پاپولیشن سائز کے لیے ہوتا ہے. تو آئیے ہم فارمولا لکھتے ہیں اور فارمولے سے پھر اس کو معلوم کرتے ہیں کہ کیا اس کا جواب ہوگا. تو کیا فارمولا ہے؟ ذرا آپ ریکال کیجئے. فارمولا ہے n is equal to s square z square divided by e square. That sample size is equal to square of standard deviation, square of z or confidence level value divided by square of error or tolerance or precision level. اس کو جب آپ اس میں انپٹ کرتے ہیں تو کیا بنے گا؟ ایس کتنا ہے؟ 4.5 اسکیئر انٹو 1.96 اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی ای از پلس مائنس 1.5 اسکیئر, and that comes to be
34 पॉइंट समथिंग 0.5 से, तो ये हम इसको 35 कर देंगे। जो इसका जवाब आएगा वो 35 आएगा, यानी कि जो हाउस होल्ड हैं वो हमें 35 लेने चाहिए। और उस सैम्पल साइज से हमारे पास क्या होगा, हम वी विल बी श्योर 95% that our results are within the true value of the mean। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल है 1.96, जिसको हम 95% कह सकते हैं। इनको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि हमारे जो वैल्यू हमने सैंपल की ली है वो 95% जोन के अंदर है और इससे बाहर नहीं है। यानी अगर हम 100 में से 95 टाइम इसको ट्राई करें तो हमारा जो जवाब आएगा वो 1.5 प्लस माइनस के अंदर आएगा। तो ये दूसरी एग्जांपल थी हमारी जिससे कि हमने इसको सॉल्व किया। अब हम एक लास्ट एग्जांपल लेंगे कि हम उसको अप्लाई करके देखेंगे और मालूम करेंगे कि सैंपल साइज क्या। बाय द वे, अगर हमारे पास n हो और उन तीन चीज़ों में से एक चीज़ ना हो, यानी प्रिसिजन लेवल ना हो, या स्टैंडर्ड डिविएशन ना हो, या हमारे पास एरर ना हो, एरर तो प्रिसिजन लेवल ही होगी, यानी हमारे पास जी स्कोर ना हो, तो उन तीनों में से अगर एक चीज़ मिसिंग हो और n हमारे पास मौजूद हो तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं। वेरी सिंपल, कि फार्मूला हमारे पास है और फार्मूले में हम तीन चीज़ें डाल देंगे, चौथी खुद ब खुद आ जाएगी, चाहे वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो, चाहे वो प्रिसिजन लेवल हो, और चाहे वो हमारा जी स्कोर हो। ऑफ कोर्स जी स्कोर को हमें फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये भी मालूम हो सकता है। अब हम तीसरी मिसाल लेते हैं और तीसरी मिसाल से उम्मीद है कि अब हमें बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि स्टेटिस्टिकली हम इसका जो सैम्पल साइज़ है वो किस तरह से मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास वो तीन चीज़ें मौजूद हैं। देखिए तीसरी मिसाल क्या है। ए रिसर्चर wants to find monthly amount spent by the professionals on lunch in restaurants। यानी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो वो दोपहर में जब वो ब्रेक करते हैं तो वो रेस्टोरेंट्स जाते हैं और खाना वाना खाते हैं, तो रिसर्चर मालूम करना चाहता है, और ज़ाहिर है कि ये रिसर्च जो हो रही होगी वो रेस्टोरेंट्स के लिए हो रही होगी कि वो मंथली अमाउंट कितना स्पेंड करते हैं। A researcher wants to find monthly amount spent by the professionals on lunch in restaurants. Researcher wants to be 95% confident that the results are within plus minus 100, और ये 100 rupees होंगे। What will be the sample size if the standard deviation is estimated to be 400? ये मिसाल जो है ये भी तीसरी उसी तरह से है। पहले हमने मिल की एग्जांपल ली, फिर हमने मैगजीन के सब्सक्राइबर्स के ली, ये तीसरी जो है अब हम रेस्टोरेंट्स में लंच के अमाउंट पे कितना स्पेंड होता है उसके लिए, और ये भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं। प्रिसिजन लेवल भी मौजूद है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी मौजूद है, जी स्कोर भी मौजूद है, और हम n जो है वो मालूम करना चाहते हैं। n क्या है? सैम्पल साइज़ है। तो देखिए इसको भी हम फार्मूले में पुट करके देखते हैं कि हम क्या इसका जवाब हासिल करते हैं। सबसे पहले हम ई लिया करते हैं। ई क्या है? ई अलाउएबल एरर है, ई परमिसिबल डिफरेंस है, ई टॉलरेंस लेवल है, और ये हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है। तो इस केस में ई इज इक्वल टू प्लस माइनस 100। एस जो है 400 है, जी जो है 95%, जी 95% कितना होता है? 1.96। 1.96 मालूम क्या करना है? n इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला लगा दीजिए, n इज इक्वल टू s स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे आप? वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे जो आपके पास पहले मौजूद हैं, तो आप उसमें से लेके फार्मूला में डालिए, और वो किस तरह से? n विल बी इक्वल टू 400 स्क्वायर इंटू 1.96 स्क्वायर डिवाइडेड बाय
100 اسکوائر. اور جب ہم اس کو سالو کریں گے اس ایکویشن کو تو اس کا جواب ہمارے پاس 61.44 آتا ہے. اب جب 61.44 جواب آئے گا تو آبویسلی آپ اس کو کیا لکھیں گے 62 کیونکہ سیمپل فریکشن میں نہیں ہو سکتا. اور اس طرح سے ہمیں اس جو ریسرچ ہے اس کے لیے ہمیں کتنا سیمپل لینا چاہیے, کتنے لوگوں کو سروے کرنا چاہیے, وہ ہیں 62. امید ہے ان ایگزامپلس کو سالو کرنے کے بعد آپ کو یہ فارمولا اپلائی کرنا آ گیا ہوگا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اگر کسی بھی سچویشن میں آپ ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن لیتے ہیں, ایک پریسیژن لیول لیتے ہیں اور ایک ٹالرنس لیتے ہیں یا وہ جس کو ہم ایرر کہتے ہیں, تو ایرر, اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور ہمارا جو اس میں کانفیڈنس لیول ہے, یہ تین چیزیں ہیں. ان تینوں چیزوں کو اگر ہم ویری کریں گے تو جواب ہمارا فرق آئے گا. مثلا ایک سچویشن میں آپ پریسیژن لیول کو زیادہ کر دیتے ہیں, اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پریسیژن لیول کو ہم زیادہ کر دیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایرر کو زیادہ کر دیں. ایرر تھوڑی ہوگی تو پریسیژن لیول بڑھے گا. یعنی جہاں ہم کہتے ہیں ±100, یہ ایک ہمارا پریسیژن لیول ہے. ایک لیول ہے ±80. اب آپ دیکھیے پریسیژن لیول, پریسیژن کہاں زیادہ ہے, جو ہے وہ ٹرو مین کے کلوز کون سا ہے, وہ 80 والا ہے. تو پریسیژن لیول جب ہم بڑھاتے ہیں تو ایرر گھٹتی ہے, اور اگر ہم پریسیژن لیول گھٹاتے ہیں تو ایرر بڑھے گی. یعنی اگر آپ اس کے جو ڈفرینس ہے, جو ایرر ہے, جو ٹالرنس ہے, اس کو 100 کی بجائے 150 کر دیں تو آپ کو پریسیژن لیول کم ہو گیا, زیادہ نہیں ہوا. تو جب ہم ایرر کو بڑھاتے ہیں اور جب ہم ایرر کو کم کرتے ہیں, پریسیژن لیول جب بڑھاتے ہیں ایرر کم ہو جائے گی, تو ہمارا سیمپل سائز زیادہ ہو جائے گا. کہ جب ہم پریسیژن لیول بڑھاتے ہیں یعنی کہ جب ہم ایرر کو کم کرتے ہیں پلس مائنس والی ایرر کو, تو ہمارا جو سیمپل سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے جب ویریبلٹی زیادہ ہوتی ہے, جس کا انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے, جس کا انڈیکیٹر ہماری اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے. تو جب اسٹینڈرڈ ڈیویشن بڑھاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا سیمپل بڑھ جاتا ہے. اور جب ہم کانفیڈنس لیول بڑھاتے ہیں کہ اگر ہم 95% کانفیڈنٹ ہوں یا 99% ہوں یا 90 ہوں, تو جو ہی ہم کانفیڈنس لیول بڑھاتے جائیں گے اسی طرح سے ہمارا سیمپل سائز بھی بڑھتا جائے گا. 90 پہ ہمارا سیمپل سائز تھوڑا ہوگا, اس کانفیڈنس انٹرول میں ہم آ جائیں گے. 95 پہ ذرا زیادہ ہوگا اور 99 پہ اور زیادہ ہوگا. تو یہ تینوں ویریبل بڑھانے گھٹانے سے سیمپل سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دو ویریبل جو ہیں یعنی کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور جو آپ کا ہے کانفیڈنس لیول, ان کے بڑھانے سے جو آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن بڑھانے سے آپ کا سیمپل سائز بڑھ جاتا ہے, اور جو آپ کے ایرر ہے اس کو گھٹانے سے آپ کا سیمپل سائز بڑھ جاتا ہے. اور اس طرح سے آپ چاہیں تو جو ایگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں انہی ایگزامپلس میں ان تینوں کو ویری کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن بڑھاتے ہیں تو بھی سیمپل سائز بڑھتا ہے, اگر ہم اس کا جو انٹرول ہے یعنی کانفیڈنس لیول ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں تو بھی سیمپل سائز بڑھ جاتا ہے, اور اگر ہم ایرر کو گھٹاتے ہیں تو بھی سیمپل سائز بڑھ جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ اس فارمولا کو بڑا ایزیلی اپلائی کر سکیں گے, لیکن اس کے لیے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, پریسیژن لیول آپ کو ڈٹرمن کرنا ہے, کانفیڈنس لیول آپ نے خود ڈٹرمن کرنا ہے, یعنی ان دونوں چیزوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ نے معلوم کرنی ہے, پھر آپ کو سیمپل سائز جو ہے وہ معلوم کرنا. اگلے لیکچر میں ہم سیمپلنگ کی ٹیکنیکس پڑھیں گے کہ سیمپلنگ اب ہم کرنی ہے, ہم نے سیمپل سائز تو ہمیں مل گیا, اب ہم نے سیمپلنگ ایکچولی کرنی ہے, پاپولیشن میں سے وہ ڈرا کرنا ہے, تو کس طرح سے کرنا ہے, اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں. تب تک اللہ حافظ.